ناظرین جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ شروع ہو چکا ہو۔ لاہور کے اندر جو ہے وہ آج یہ پاور شو ہونے جا رہا ہے۔ پٹیشنر تھے ندیم سرور صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایک پٹیشن فائل کی تھی، تو اس پٹیشن کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب کا یہ جو ہیلی کاپٹر تھا جس کا استعمال کیا گیا ہے اس کی تفصیلات جو ہے انہوں نے شیئر کی ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا پیسہ نہیں بنایا جتنا توشہ خانہ کی چیزوں کو بیچ کے انہوں نے بنایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ شروع ہو چکا ہو۔ لاہور کے اندر جو ہے وہ آج یہ پاور شو ہونے جا رہا ہے۔ میں اس پہ ابھی تھوڑی دیر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن چند دیگر خبریں جو ہیں ذرا سب سے پہلے ان کو ڈسکس کر لیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کل اپنی ٹویٹر اسپیس منعقد کی، اور میں خود بھی اس کے اندر گیا تھا، اور میں نے پوری تو میں نہیں سن سکا، لیکن آخری جو آپ سمجھ لیں کوئی 20-25 منٹ تھے میں نے وہ اس کے اندر ضرور سنے۔ کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میری ذرا انٹری لیٹ ہوئی۔ اب اس کے اندر باقی جو باتیں تھیں وہ کئی ایسی باتیں تو تھیں وہ آلریڈی اپنے جلسوں کے اندر بھی کر چکے ہوئے تھے کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، امریکی سازش اینڈ آل دیٹ۔ ایک جو انٹرسٹنگ چیز میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری فیلڈ کے حوالے سے جو بات ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ٹی وی کے جو مالکان ہیں ان کو پیسہ لگایا جاتا ہے اور اینکروں کو پیسہ لگایا جاتا ہے، اور ٹپکل وہی جو بیانیہ ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ میڈیا کو ایک دفعہ پھر رگڑ دیا۔ سو بیسکلی اس وقت جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہوئی ہے، مجھے ہنسی اس بات کے اوپر آتی ہے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا اوپر سے لے کے نیچے تک وہ عمران خان صاحب ہر چیز کو بلیم کر رہے ہیں۔ وہ مطلب ایک جگہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، وہ تو فواد چودھری صاحب کل میرے انٹرویو میں آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے جس کی وجہ سے آج ہم حکومت میں نہیں ہے، ورنہ ہماری حکومت ہوتی۔ تو ایک طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیم کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشری کو آلریڈی، عدلیہ کو عمران خان صاحب اپنے 2 جلسوں میں آلریڈی نشانہ بنا چکے ہیں، ہلکے پھلکے طریقے سے، بہت کوئی زیادہ ہارڈ ہٹنگ نہیں کی، لیکن سوال انہوں نے ضرور کیا تھا کہ میری عدلیہ مجھے بتائے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ رات کے 10 بجے آپ نے عدالتیں کھول لی۔ تو اس کا جواب بھی چیف جسٹس دے چکے ہیں کہ جی عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہماری مرضی، ہم جب مرضی اس کو کھول کے کام کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ پورا پاکستان جو ہے ایک چیز کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ عدالت کے جو حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر عدالتیں کھولنی پڑتی ہیں جب حاکم وقت جو ہے وہ کورٹ کے آرڈر کو فالو نہ کرے، تو پھر عدالتیں کھولنی پڑتی ہیں۔ تو میڈیا کے اوپر جو ہے اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی جو تنقید جو ہے وہ کر دی ہے کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ یہ چینل کے مالکان جو ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، اینکر بھی مل جاتے ہیں، صحافیوں میں پیسہ چلایا جاتا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں کہ کون پیسہ چلاتا ہے، کب چلاتا ہے، کوئی ایک رسید، کوئی چیز آپ نے دکھا دی ہو کہ بھئی آپ نے 3.5 سال، 4 سال گزار دیے اس سیٹ کے اوپر، آپ کسی ایک اینکر کے خلاف، آپ کے پاس ہر قسم کا مطلب محکمہ آپ کے پاس تھا، ایف آئی اے آپ کے پاس، اینٹی کرپشن آپ کے پاس، نیب آپ کے پاس، کسی ایک صحافی کے خلاف کوئی تو بے قاعدگی، کوئی کرپشن کوئی نکال کے لے آتے کہ جناب یہ دیکھیں گے ہم نے اس کو ٹریس کر لیا ہے۔ ویسے تو آپ وہ مقصود چپڑاسی تو فلاں فرنٹ مین تو اس کو ہم نے اٹھا لیا، تو کسی اینکر کا بھی نکال لیتے، کیوں نہیں نکالا؟ تو اس لیے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے کب نکلیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا وہ ان کے وہ جو لونڈے لپاڑے اور چمچے جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جو آنکھیں بند کر کے جو عمران خان صاحب کہہ دیں وہ اس کو اسی طرح طوطے کی طرح جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ریپیٹ کے اوپر جو ہے وہ کیسٹ لگ جاتی ہے، تو وہ بار بار ایک ہی بات بس کرتے رہتے ہیں بغیر اس کو ایویلیویٹ کیے کہ بھائی اس بات میں کوئی سینس بھی ہے جو یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے۔ تو وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ بالکل صاف ستھرے صحافی ہیں جو طوطے کی طرح ان کی لائن کے اوپر لائن بولتے رہیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ اتنے پاک صاف نہیں ہیں ان کی نظر میں۔ دوسری بات ایک تو اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ بڑا اچھا رسپانس ملا عمران خان صاحب کو ٹویٹر اسپیس کا۔ تقریباً میں نے جہاں تک فگر دیکھا تھا وہ 1,65,000 1,68,000 لوگ جو ہیں وہ اسپیسز کے اوپر ان کو سن رہے تھے، تو دیٹس اے بگ فگر میرے خیال میں۔ میرے خیال میں یہ تعریف کروں گا اس بات کی پی ٹی آئی کی کہ ان کو سوشل میڈیا کا استعمال بہت اچھا آتا ہے، یہ کسی اور پارٹی کو جو ہے وہ ان کے قریب ہی نہیں پھڑکتے اس معاملے کے اندر، تو اس کا استعمال اچھا آتا ہے، اپنی انفارمیشن، اپنی سائڈ آف دا اسٹوری کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے یہ لوگ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں۔ اب میں دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کب ہوش میں آتی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب کا یہ جو 1,60,000 1,65,000 یا 68,000 یا 70,000 جو لوگ آ کے سنے،
تو عمران خان صاحب کی جو فالوور ہے وہ تو تقریباً 1.5 کروڑ کے آس پاس ہے، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد، تو یہ تو اس کا ایکچولی 1% تقریباً بنتا ہے. تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بھائی. اگر بہت بڑی بات نہیں ہے تو آپ اپنے لیڈروں سے کروا لیں، آپ شہباز شریف سے، مریم نواز سے یا بلاول بھٹو سے کروا لیں، دیکھ لیتے ہیں ان کا کتنے لوگ آتے ہیں ان کو سننے کے لیے. تو ایک تو معاملہ یہ ہو گیا اسپیسز کا جو عمران خان صاحب نے کل منعقد کی. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک پٹیشنر تھے ندیم سرور صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جی عثمان بزدار کا استعفیٰ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، اسے جو ہے وہ گورنر کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا، اسے نامنظور کیا جائے اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ اب ان کو سی ایم کے عہدے کے اوپر بحال کیا جائے. تو اس پٹیشن کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا، اور کہنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی اچھا خاصا ان کو جو ہے وہ جرمانہ بھی کیا جانے لگا تھا، لیکن وہ جرمانہ جو ہے وہ پھر بہت ہیوی جرمانہ جو ہے سننے کو 10 لاکھ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جج صاحب نے اس پہ کم از کم جو ہے ریلیکسیشن دے دی، تو اس کو جو ہے اٹھا کے خارج کر دیا گیا. سو بیسکلی یہ جو ایک اٹیمپٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی کہ جناب وہ جو استعفیٰ ہے اس کو کنٹروورشل بنا کے عثمان بزدار کو دوبارہ سی ایم جو ہے وہ نامنیٹ کروا دیا جائے، تو وہ لگ یہی رہا ہے کہ فی الحال یہ چیز رک گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور اس کے اندر 2 اگست 2018 سے لے کے مارچ 2022 تک عمران خان صاحب کا یہ جو ہیلی کاپٹر تھا جس کا استعمال کیا گیا ہے اس کی تفصیلات جو ہے انہوں نے شیئر کی ہیں، اور اس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کی جو کاسٹ آتی ہے وہ 3.25 لاکھ روپے گھنٹے کے حساب سے آتی ہے. یہ نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں ایک مہینے اور ایک ہر سال کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کتنے گھنٹے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا اور اس کے اوپر جو ایکسپینڈیچر آیا ہے وہ کتنا آیا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جا کے جون 2018 سے لے کے مارچ 2022 تک اس کے اوپر جو فگر بن رہی ہے وہ 984 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 984 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بتایا سوری معذرت کے ساتھ یہ جو فگر بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 98 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے. تو 1 ارب کے آس پاس کا فگر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے کہ 98 کروڑ روپے جو ہے وہ صرف ہیلی کاپٹر کے اوپر لگا ہے، جسے یہ کہا کرتے تھے کہ جناب 55 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے اس کی کاسٹ آتی ہے. وہ یہ کاسٹ ہے جو عمران خان صاحب نے اس ہیلی کاپٹر کے اوپر سیر کرنے میں لگائی ہے. میں ہیلی کاپٹر کے کبھی خلاف نہیں ہوتا، پرائم منسٹر کو جو ہے وہ پورا حق ہے کہ اگر وہ نیسیسری طور پہ جو ہے اگر اس کا استعمال ہو رہا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. میں سیکورٹی پروٹوکالز کے بھی حق میں ہوں، میرا خیال میں کوئی بھی وزیر اعظم ہو اسے وہ پوری سیکورٹی ملنی چاہیے. سیکورٹی کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ وزارت داخلہ کے اندر جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی کو بیف اپ کیا جائے، ان کے گھر کی سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ صحیح انتظامات کیے جائیں. بلکہ جو لاہور کی انتظامیہ ہے انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو یہ تجویز کی تھی کہ لاہور کا جو جلسہ ہے وہ وہاں جانے کے بجائے بہتر ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کے اوپر خطاب کریں، لیکن اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف نے اس کو رد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر صورت عمران خان صاحب جو ہیں وہاں پہ ضرور جائیں گے. آئی ہوپ کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ محفوظ رہیں. اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم بھی جب جلسے کیا کرتی تھی تب بھی اس طرح کے تھریٹ الرٹس جاری ہوتے تھے، تو پی ڈی ایم بھی اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی گھاس چاس نہیں ڈالتی تھی. تو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ مریم نواز کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ مریم نواز نے عدالت کے اندر جو ہے وہ یہ اپلیکیشن جمع کروائی ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے ہٹایا جائے اور ان کا پاسپورٹ ان کو دیا جائے تاکہ وہ ٹریول کرنا چاہتی ہیں عمرے کے لیے. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ عمرے کے بعد لندن جانا چاہ رہی ہیں. اب اصل پلان کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہاں پہ تو ہم یہ سن رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے ایکچولی واپس آنا ہے، تو نواز شریف صاحب تو واپس فی الحال کب آ رہے ہیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. البتہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جانے کی تیاری کر رہی ہیں. اور جہاں تک لندن کی بات ہے تو لندن سے خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ شہری رحمان صاحبہ، قمر زمان قاہرہ، نوید قمر اور بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور یہ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ جو معاملے پھنسے ہوئے ہیں کیبنٹ کے حوالے سے، پریزیڈنٹ کے حوالے سے، چیئرمین سینٹ کے حوالے سے، ان سارے معاملات کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو طے کیا جائے. تو یہ ملاقات ہو سکتا ہے جب تک آپ وی لاگ دیکھ رہے ہوں تب تک یہ ملاقات ہو بھی چکی ہو. یہ کہا جا رہا تھا چاہے مگوئیاں تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جوائنٹ پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ نواز شریف اور بلاول بھٹو مل کے کریں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ 5 کنڈیشنز رکھی ہیں
وہ جو لون کا جو سلسلہ تھا, جو قرضہ تھا, جو 6 بلین کی جو ایک آپس میں معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا, اس سلسلے میں اگر اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا ہے تو 5 شرائط جو ہیں وہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے اوپر رکھ دی ہیں, جس میں سب سے بڑی بات, جو سب سے بڑا دھچکا آنے والا ہے, وہ عمران خان صاحب نے وہ جو پیٹرول کے اوپر سبسڈی دی تھی 10-10 روپے کی, جس کے اوپر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کاغذ یہ نہیں بتاتے, کتابیں نہیں سمجھا رہی کہ بھائی یہ ہوگا کس طرح, اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا, لیکن اس کو عمران خان صاحب نے اس وقت اناؤنس کر دیا. ان کے لونڈے لپاڑے جتنے بھی وہ جو چمچے ہیں وہ بیٹھ کے بار بار یہی کہتے تھے کہ دیکھیں عمران خان نے کم کر دیا اور یہ بیٹھ کے اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ہم نے اس وقت بھی انگلیاں اٹھائی تھیں اور ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہوگا کس طرح, اس کو کس طرح کریں گے. عوام نے البتہ نہیں جانتی, عوام نے یہ کہنا بھائی سانو نہیں پتا, سانو 10-10 روپے جو ہے وہ سستا ہی چاہیے پیٹرول اور ڈیزل. تو آئی ایم ایف نے بھی اب یہ شرط لگا دی ہے کہ جناب یہ جی سبسڈی دیتی ہے نا اینو تے تسی واپس لو فوراً. تو اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ, عمران خان صاحب نے جو ایمنسٹی اسکیم دی ہوئی تھی انڈسٹریز کو, اس کے بارے میں بھی آئی ایم ایف نے کہا کہ جناب این او بھی ختم کرو, یہ اس طرح کام نہیں چلے گا, اس ایمنسٹریز کو بھی ختم کریں. اس کے علاوہ بجلی کی قیمت بڑھانے کا بھی کہا گیا آئی ایم ایف کی جانب سے, اور نئے ٹیکسز لگانے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ جو تمام شرائط ہیں یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بنیں گی, اس لیے کیونکہ یہ حکومت جو ہے اوبیسلی لوگ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو پرفارم نہیں کر سکے, اب آپ کو پرفارم کر کے دکھانا ہے. لیکن جہاں پہ یہ اس قسم کی صورتحال ہو, آپ ایک عام آدمی کو ریلیف کس طرح دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور یہ خبر ہے کہ طارق فاطمی صاحب کو جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا, اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی اور ان کو فورن افیئرس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پورٹ فولیو دیا گیا تھا. آج صبح یہ خبر آئی ہے کہ ان سے یہ پورٹ فولیو واپس لے لیا گیا ہے. طارق فاطمی صاحب وہی صاحب ہیں جن کا نام ڈان لیکس میں آیا تھا جب پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ اناؤنسمنٹ تو کر دی گئی ہے, لیکن اس کے اوپر سرٹن کوارٹرز کی جانب سے اعتراض ضرور آئے گا, اور وہی ہوا ہے غالباً, جس کی وجہ سے اب ان کا نام جو ہے دوبارہ فورن افیئرس کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے. اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے جلسے کے اوپر. جلسے کے لیے بڑی زبردست تیاریاں ہیں. کل وہاں پہ کل سے ہی جو ہے گہما گہمی شروع ہو گئی تھی. فواد چودھری, حماد اظہر اور اس کے علاوہ مراد سعید اور قاسم سوری, یہ لوگ سارے جو ہیں لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر ریلیز نکال رہے تھے. اچھا رسپانس, اچھی ریلیز نکلی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جلسہ کتنا بڑا ہوتا ہے, اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس جلسے کے لیے بڑی دھوم دھام سے تیاریاں کی گئی ہیں. لاہور کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کنٹینرز لگا کے مختلف جگہوں کو جو ہے وہ رستہ ڈیلیبریٹلی بلاک کیا ہے, تاکہ اگر کوئی بندہ گھر سے باہر نکل بھی رہا ہے اور آ بھی رہا ہے جلسہ گاہ کی طرف, تو وہ 36 دفعہ سوچے کہ یار کہاں جا کے پھنس جائیں گے, پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے. سو ہرڈلز کریٹ جو ہیں وہ ضرور کی گئی ہیں, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو. اب دیکھتے ہی ہیں کہ کس حد تک لوگ آتے ہیں. میرے خیال میں لوگ پھر بھی آئیں گے, کیونکہ اگر پی ٹی آئی کا سپورٹر ووٹر ہے وہ گھر سے نکلا ہے اور اس نے پہنچنا ہے جلسہ گاہ تک, وہ ہر صورت پہنچے گا, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اچھا, جلسے کے اندر میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. میرا خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جلسہ گاہ کے جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے جو جلسے اناؤنس کیے ہوئے تھے یہ آخری جلسہ ہونے جا رہا ہے. اب اس کے بعد عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی میرے خیال میں الٹیمیٹم آج اناؤنس کریں گے, یا تو کوئی لانگ مارچ ہو سکتا ہے یا کوئی ڈیڈ لائن ہو سکتی ہے جو وہ حکومت کو دے دیں کہ جناب فلاں ڈیٹ تک کا آپ کے پاس وقت ہے, بس کافی ہو گیا. آپ نے اگر تب تک نئے انتخابات اناؤنس نہ کیے تو پھر دمادم مسقل اندر ہوگا, میں اسلام آباد کے لانگ مارچ کر سکتا ہوں. وہی بالکل 2014 والی صورتحال کہ ڈی چوک پہ پھر دھرنا بھی ہوگا اور پھر سارا شو جو ہے وہ ڈی چوک کے اوپر لگ سکتا ہے. آئی ایم سیئنگ کہ مے بی دس ول بی اناؤنس, سو وی ول اسٹل ہیو ٹو سی کہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے آج دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں رضا باقر, وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, اور موجودہ حکومت کا یہ پلان ہے کہ ان کی سروسز کو مزید آگے نہیں چلایا جائے گا. رضا باقر صاحب وہی صاحب ہیں جن کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں کہ جناب یہ آئی ایم ایف کی انسٹالیشن ہے پاکستان کے اندر, اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو مزید جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کروایا جائے گا. ایک اور خبر جو ہے, جو کل رات کا انٹرویو تھا فواد چودھری صاحب کا, جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے معاملات اگر ٹھیک ہوتے تو ہماری حکومت کنٹینیو کرتی. اس حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو انٹرنل سرکلز ہیں ان کے اندر بڑا سویئر قسم کا بیکلیش پایا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ صحیح نہیں کہا فواد چودھری صاحب نے. اس سے عمران خان صاحب کا وہ جو ایک نیریٹو ہے امریکہ مخالف نیریٹو, اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اب فواد, میں تو سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے دل کی بات کی اور جو سچائی ہے وہی کہی ہے, اس میں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. لیکن آبویسلی جب آپ کے پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ایک نیریٹو لے کے چل رہا ہو اور اس کے بعد ایک اور لیڈر جو ہے وہ اصل بات بتا دے تو پھر دھچکا تو لگتا ہے. تو اب مشکل ہوگا اپنے اس بیانیے کو پروموٹ کرنا, اس کو جسٹیفائی کرنا کہ بھائی جب ایک چیز جب تھی نہیں تو آپ اس کا کیا کریں گے. میری اطلاعات کے مطابق ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے
کہ موجودہ حکومت جو ہے اس سلسلے میں بھی کچھ مزید کارروائیاں کرنے جا رہی ہے، اس نریٹو کو اور دھچکا لگے۔ اس کے علاوہ آخری جو چیز ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ آج توشہ خانہ کے حوالے سے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ جی اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا پیسہ نہیں بنایا جتنا توشہ خانہ کی چیزوں کو بیچ کے انہوں نے بنایا۔ انہوں نے 20% کا جو ہے وہ استعمال کر کے 20% پہ وہ چیزیں پہلے خرید کے اور اس کے بعد پوری قیمتوں کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو بیچا اور واہ پیسہ کمایا انہوں نے۔ ان کا یہ الزام ہے ان کے اوپر کہ جناب آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کی جو کرسی ہے، وزیر اعظم کی جو کرسی ہے، اس کو دکان کے طور پہ استعمال کیا، چیزیں سستے داموں لیں اور مہنگے داموں آگے بیچ دیں۔ اس کے علاوہ اس کا منی ٹریل بھی جو ہے وہ بھی سوال اس کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آخر یہ پیسہ آیا کہاں سے۔ آپ کو یہ بھی شو کرانا پڑے گا کہ یہ پیسے کبھی آپ کے پاس تھے بھی یا نہیں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کیسا ہوگا، عمران خان صاحب تقریر کیسی کریں گے، اگلا ویلاگ انشاءاللہ میرا اس کے اوپر ہوگا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔